اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدي. پھر بچوں آج ہم لوگ فزکس 9th کلاس چیپٹر نمبر 2 کا لیکچر نمبر 5 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور آج کے اس لیکچر میں جو ہماری بات چیت ہے، جو ہماری گفتگو ہے، وہ وائبریٹری موشن سے ریلیٹڈ کچھ کانسیپٹس کے بارے میں، کچھ ٹرمز جن کا تعلق وائبریٹری موشن کے ساتھ ہے، جیسے مین پوزیشن ہو گیا، ایکسٹریم پوزیشن، وائبریشن، ٹائم پیریڈ، فریکوینسی، ایمپلیٹیوڈ، ڈسپلیسمنٹ آف وائبریشن. تو مین پوزیشن کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اسے وسطی پوزیشن بھی کہتے ہیں، مین پوزیشن بھی کہتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ والی پوزیشن ہے جب آپ کا جولا ساکن کھڑا ہوتا ہے نا، جس پوزیشن پہ ہوتا ہے. اور یہ وہ پوزیشن ہے جس میں جولے پر لگنے والی ساری فورسز کا سم کیا ہوتا ہے؟ نیٹ فورس کتنی ہوتی ہے؟ 0. ٹوٹل فورس کیا ہوتی ہے؟ 0. تو ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے آگے پیچھے جولا وائبریٹ کرتا ہے. تو دیٹ پوزیشن آف اے وائبریٹنگ باڈی ایٹ وچ، ایک وائبریٹنگ باڈی کی پوزیشن ایٹ وچ جس پر دا سم آف آل فورسز، تمام قوتوں کا سم ایکٹنگ آن اے باڈی، ایک باڈی پر، از 0. یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر اس باب پر لگنے والی تمام فورسز کا سم کیا ہوتا ہے؟ اس پوزیشن کو دیکھیں، یہ ایک ٹریک ہے اس کا وائبریٹ کرنے کا، لیکن اس ٹریک کے ہر پوائنٹ پہ باڈی پہ کچھ نہ کچھ فورس لگ رہی ہوتی ہے. لیکن جیسی باڈی اس پوزیشن او پہ پہنچتی ہے تو باڈی پہ لگنے والی نیٹ فورس جو ہے وہ 0 ہو جاتی ہے. ایکسٹریم پوزیشن کیا ہے؟ یہ وہ پوزیشن ہے جس پر باڈی پر لگنے والی فورسز کا سم میکسیمم ہوتا ہے. جب آپ جھولا کھینچتے ہیں جہاں تک لے کے جا سکتے ہیں وہاں تک آپ میکسیمم فورس لگاتے ہیں، ایسا ہی ہے. تو یہ وہ پوزیشن ہوتی ہے جس پہ باڈی کے اوپر لگنے والی تمام قوتوں کا مجموعہ، یہ جو ٹوٹل فورس ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے. کلیئر ہوا؟ تو دیٹ پوزیشن آف اے وائبریٹنگ باڈی ایٹ وچ the sum of all forces acting on the body is maximum is called extreme position. ہمیشہ انتہائی مقام کرتے ہیں. وائبریشن، جھولے گنتے ہو نہیں گنتے؟ کیا ہوا؟ بچہ چلا جی یہاں سے، غور سے دیکھیے گا، یہاں سے چلا جھولا لیتے 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 یہاں پہ گیا، رکا، پھر واپس آیا اور یہاں پہ آ کے رکا. آپ نے کہا ایک جھولا پورا ہو گیا. ایسے ہی ہے نا، ایک مکمل چکر جو ہے یہاں سے یہاں گئے اور پھر واپس آئے. اور یہ لکھا ہوا ہے ایک کمپلیٹ، ایک مکمل راؤنڈ گول ٹرپ چکر آف وائبریٹنگ یا وائبریٹری موشن. وائبریٹری موشن کا ایک مکمل گول چکر کمپلیٹڈ بائی اے باڈی، جو ایک باڈی مکمل کرتی ہے، از کالڈ ون وائبریشن. ہم اس کو وائبریشن بھی کہتے ہیں، اور عرف عام میں یا عام زبان میں ہم اس کو جھولا بھی کہتے ہیں. ٹائم پیریڈ، the time required to complete one vibration. کیا ایک جھولا مکمل کرنے میں جو وقت لگتا ہے وہ ٹائم پیریڈ. the time required، وہ ٹائم جس کی ضرورت ہوتی ہے to complete، مکمل کرنے میں one vibration، ایک vibration کو، is called time period of the vibration، یا is called its time period، مطلب اس vibration کا time period. کلیئر ہو گیا؟ فریکوینسی کیا؟
ایک سیکنڈ میں کتنے جھولے مکمل ہوتے ہیں؟ بات سمجھ رہی؟ ایک سیکنڈ میں ٹوٹل کتنے جھولے مکمل ہوتے ہیں؟ The total number of vibrations completed by a vibrating body in 1 second is called the frequency of the vibration. کلیئر ہو گیا؟ ایمپلیٹیوڈ کیا ہوتا ہے جی؟ جناب یہ مین پوزیشن ہے اور مین پوزیشن سے ایکسٹریم پوزیشن تک کا میکسیمم فاصلہ، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمپلیٹیوڈ، اونچائی، وائبریشن کی اونچائی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. The maximum distance of the vibrating body on the either side of its mean position is called its amplitude. Displacement of vibration کیا چیز ہے جی؟ The minimum distance of vibrating body، کم از کم فاصلہ کس کا؟ vibrating body کا، on the either side of its mean position، اس کی مین پوزیشن کے کسی بھی طرف، چاہے ادھر لے لو چاہے ادھر لے لو. اب باڈی یہاں پہ یہاں پہ، تو یہاں سے مین پوزیشن تک کا جو فاصلہ ہوگا وہ ڈسپلیسمنٹ آف وائبریشن ہوگا. لیکن جو میکسیمم فاصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ایمپلیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس کے علاوہ باقی ڈسٹینسز ہیں انہیں ہم ڈسپلیسمنٹ آف وائبریشن کہتے ہیں. دا منیمم ڈسٹینس آف دا وائبریٹنگ باڈی آن دا آئیدر سائڈ، چاہے ادھر لے لو چاہے ادھر لے لو، آن دا آئیدر سائڈ آف اٹس مین پوزیشن از کالڈ دا ڈسپلیسمنٹ آف وائبریشن. یہ ڈیفینیشن انشاءاللہ آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی جب آپ لوگ 10ویں میں چلے جاؤ گے تب. جناب ایک منی ایکسرسائز ہے آپ کے سامنے کہ when a body is said to be at rest، when a body is said to be at rest، کب کہا جائے گا کہ ایک جسم ریسٹ پر ہے؟ تو آپ نے ریسٹ کی ڈیفینیشن دے دینی ہے. if a body is not changing its position with respect to its surrounding then the body is said to be at rest. give an example of a body that is at rest and is in motion at the same time. کچھ بات سمجھ آئیے کہ give an example، ایک مثال دیجئے آپ اے باڈی، ایک جسم کی that is at rest، جو ریسٹ پہ بھی ہے، and is in motion، اور موشن میں بھی ہے at the same time، ایک ہی وقت میں. تو اس ایگزامپل کو ہم لوگوں نے کل ڈسکس کیا تھا. ہم نے کہا تھا، ہم نے پڑھا بھی تھا کہ جو اسٹیٹ آف ریسٹ یا موشن ہے یہ ریلیٹیو اسٹیٹ ہوتی ہے، اور وہ بس والی ایگزامپل. A man sitting in a moving bus is in motion with respect to the objects standing، یا a man standing on the road. outside the bus، جو بھی لوگ کھڑے ہیں روڈ پہ ان کے لحاظ سے اس میں آؤٹ سائڈ دا بس جتنے بھی لوگ، موونگ بس کے باہر جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آؤٹ سائڈ دا موونگ بس جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ان کے لحاظ سے بس میں بیٹھا ہوا شخص اس میں موشن. لیکن بس میں بیٹھا ہوا شخص ہر اس شخص کے لحاظ سے ریسٹ میں ہے جو بس کے اندر بیٹھا ہے. کلیئر ہو گیا؟ So this is an example that you can quote here, you can give here. Problem is mention the type of motion in each of the following. اب یہ نیچے آپ کو کچھ ایگزامپلز دی گئی ہیں، آپ نے بتانا ہے یہ جو ایگزامپل ہے یہ کون سی ٹائپ آف موشن سے تعلق رکھتی ہے. پہلا، a ball moving vertically upward، ایک بال جو سیدھی اوپر جا رہی ہے، کون سی موشن پرفارم کر رہی ہے؟ سیدھی اوپر جا رہی ہے، لینئر موشن، اسٹریٹ ورٹیکلی اوپر جا رہی ہے، دس از دا لینئر موشن. پھر a child moving down a slide، ایک بچہ جو ایک سلائڈ سے نیچے آ رہا ہے وہ بھی کون سی موشن پرفارم کر رہا ہے؟ لینئر موشن. ٹھیک ہے. موومنٹ آف اے پلیئر ان دا فٹ بال گراؤنڈ، اب یہ جو میں نے شکل بنائی تھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک فٹ بالر کے موو کرنے کا پاتھ ہے. دس از دا رینڈم موشن. دا فلائٹ آف اے بٹر فلائی، بٹر فلائی بھی ایسے ادھر بیٹھ گئی ادھر بیٹھ گئی، دس از دا رینڈم موشن. دا فلائٹ آف اے بٹر فلائی از این ایگزامپل آف رینڈم موشن. An athlete running in a circular track، ایک ایتھلیٹ، ایک کھلاڑی جو ایک سرکولر ٹریک پہ بھاگ رہا ہے اس کی موشن سرکولر موشن ہے، ایک ٹریک سرکولر ہے. دا موشن آف اے ویل، ایک ویل جو اپنے ہی گرد گھوم رہا ہوتا ہے اس کی موشن کون سی موشن ہے؟ روٹیٹری موشن ہے. دا موشن آف اے کریڈل، ایک جھولے کی جو حرکت ہے وہ کون سی موشن ہے؟ وائبریٹری موشن ہے. پرابلم کسی کو آپ سے اگر ایک سوال پوچھ لیا جائے کہ واٹ از دا ڈفرنس between circular and rotatory motion،
تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ یہ بتائیں گے جو لکھا ہوا ہے. پہلا فرق دا اسپننگ موشن آف اے باڈی, یہ روٹیٹری موشن کی بات ہے, ٹھیک ہے. دا اسپننگ گھومنے والی حرکت آف اے باڈی اباؤٹ اٹس ایکسس, کس کے گرد؟ اپنے ایکسس کے گرد, از کالڈ اٹس روٹیٹری موشن, وہ اس کی روٹیٹری موشن ہوگی. کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ دا اسپننگ موشن آف اے باڈی اباؤٹ اٹس ایکسس is called its rotatory motion. Circular motion کیا ہے؟ The motion of an object in a circular path is called circular motion. دونوں ڈیفینیشن کلیئر ہے؟ ایک باڈی کے سرکولر پاتھ میں موشن سرکولر ہے, لیکن ایک باڈی کی اپنے ایکسس کے گرد جو موومنٹ ہے, اپنے ایکسس کے گرد, وہ کیا ہے؟ روٹیٹری موشن. اب میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا, اب بھی بتا رہا ہوں بھائی کہ ٹارک از دا کاز آف روٹیٹری موشن. روٹیٹری موشن جو ہے اسے کون کاز کرتا ہے؟ ٹارک. سینٹریپیٹل فورس از دا کاز آف سرکولر موشن. دونوں کا کاز ہی ڈفرنٹ ہے, دونوں کو پیدا کرنے والا عامل ہی مختلف ہے. ان روٹیٹری موشن دا لائن اراؤنڈ وچ اے باڈی مووز. سرکولر موشن میں وہ لائن جس کے گرد باڈی موو کر رہی ہوتی ہے, جس کے گرد باڈی چکر لگا رہی ہوتی ہے, از پاسنگ تھرو دا باڈی اٹ سیلف, وہ باڈی کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے, وہ باڈی کے اندر موجود ہوتی ہے. کلیئر ہوا؟ ان سرکولر موشن دا پوائنٹ اباؤٹ وچ اے باڈی از گوئنگ اراؤنڈ یا باڈی از موونگ. ان سرکولر موشن دائروی حرکت میں دا پوائنٹ اباؤٹ وچ, وہ نقطہ جس کے گرد باڈی از موونگ, باڈی گوز اراؤنڈ کہہ دو یا باڈی از موونگ, از آؤٹ سائڈ دا باڈی, وہ باڈی سے باہر ہوتا ہے. سرکولر موشن میں وہ پوائنٹ باہر ہوتا ہے, روٹیٹری موشن میں وہ پوائنٹ یا لائن باڈی کے اندر ہوتی ہے. دا موشن, اب یہ ایگزامپلز ہیں. دا موشن آف ارتھ اباؤٹ اٹس جیوگرافیکل ایکسس, زمین کی اپنے ایکسس کے گرد جو روٹیشن ہے, اپنے ایکسس کے گرد جو اس کی حرکت ہے, از روٹیٹری موشن. بٹ دا موشن آف ارتھ اراؤنڈ دا سن, سورج کے گرد جو زمین کی حرکت ہے, از دا سرکولر موشن, وہ سرکولر موشن ہے, کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد ہے نا. سو جناب باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ فزیکل کوانٹیٹیز کی کتنی ٹائپس ہیں. ہم نے پہلے دیکھا تھا آن دا بیسس آف ڈائریکٹنگ فزیکل کوانٹیٹیز کی 2 ٹائپس ہیں, انہیں ڈسکس کرتے ہیں. اسکیلر کو پہلے بھی ہم ڈیفائن کر چکے ہیں. اب آپ کے بک کے اوپر ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دوبارہ سے ریکال کروا دیتا ہوں. دیر آر 2 ٹائپس آف فزیکل کوانٹیٹیز ان دا بیسس آف ڈائریکشن. نمبر 1 ہم اسکیلر کہتے ہیں, نمبر 2 ہم ویکٹرز کہتے ہیں. اسکیلر کوانٹیٹیز کو اردو میں غیر سمتی مقداریں کہتے ہیں. دوز فزیکل کوانٹیٹیز وچ آر کمپلیٹلی ڈسکرائب بائی دیئر میگنیچیوڈ اونلی. وہ فزیکل کوانٹیٹیز جن کو ہم مکمل طور پر بیان کر سکتے ہیں صرف ان کے میگنیچیوڈ سے, صرف ان کی مقدار سے, ٹھیک ہے. اور کالڈ اسکیلر کوانٹیٹیز, ہم انہیں غیر سمتی مقداریں کہتے ہیں. دوز فزیکل کوانٹیٹیز وچ آر میگنیچیوڈ, اس کو یوں بھی ڈیفائن کیا جاتا تھا کہ وہ طبی مقدار ہے جن کا صرف میگنیچیوڈ ہوتا ہے, اور کالڈ اسکیلر کوانٹیٹیز. ویکٹر کوانٹیٹیز کی جناب ڈیفینیشن ہے, دوز فزیکل کوانٹیٹیز وچ آر کمپلیٹلی ڈسکرائبڈ بائی دیئر میگنیچیوڈ اینڈ ڈائریکشن. وہ فزیکل کوانٹیٹیز جن کو مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے ہمیں ان کے میگنیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ ان کی ڈائریکشن بھی بتانی پڑتی ہے, آر کالڈ ویکٹر کوانٹیٹیز, ہم انہیں سمتی مقداریں کہتے ہیں. دوز فزیکل کوانٹیٹیز وچ آر میگنیٹیوڈ اینڈ ڈائریکشن, وہ طبی مقدار ہے جن کا میگنیٹیوڈ بھی ہوتا ہے اور ڈائریکشن بھی ہوتی ہے, آر کالڈ ویکٹر کوانٹیٹیز. اب یہ آپ کے بک پہ لکھا ہوا جی, اسکیلرز فزیکل کوانٹیٹیز وچ آر کمپلیٹلی اسپیسیفائڈ بائی اے نمبر that represents the magnitude of the quantity and appropriate unit. بات سمجھ آئی کہ اسکیلر کوانٹیٹیز میں کیا ہوتا ہے, جیسے 2 میٹر ہے نا, لینتھ ہے کسی چیز کی 2 میٹر, تو 2 ایک نیومیریکل نمبر ہے جو بتائے گا کہ اس کا جو نیومیریکل میگنیچیوڈ ہے وہ کیا ہے, اور ساتھ میٹر ہم لکھ دیتے ہیں, اپروپریٹ یونٹ ساتھ لکھ دیتے ہیں. تو یہ میگنیٹیوڈ اصل میں جو کسی بھی فزیکل کوانٹیٹی کا میگنیٹیوڈ ہے وہ 2 حصوں میں مشتمل ہوتا ہے, ایک نیومیریکل والی اور دوسرا اس کا یونٹ. یہ دونوں چیزیں ملائی جاتی ہیں تو اس کا ٹوٹل میگنیٹیوڈ بن جاتا ہے. تو ایسی فزیکل کوانٹیٹی جن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمیں صرف میگنیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ صرف میگنیٹیوڈ چاہیے, صرف میگنیٹیوڈ چاہیے, مطلب نیومیریکل ویلیو کے ساتھ یونٹ چاہیے. تو ایسی فزیکل کوانٹیٹیز کو ہم لوگ اسکیلر کوانٹیٹیز کہتے ہیں. اسکیلر کوانٹیٹیز کین بی ایڈڈ, سبٹریکٹڈ, ملٹیپلائڈ اینڈ ڈیوائڈڈ. سن رہے ہیں؟ اسکیلر کوانٹیٹیز جو ہیں وہ ایڈ کی جا سکتی ہیں. اسکیلر کوانٹیٹیز کین بی ایڈڈ, سبٹریکٹڈ اور ملٹیپلائڈ
ٹھیک ہے, آر ڈیوائڈیڈ بائی یوزول الجبرائک لاز. کیا ہوتا ہے جی, ان کو ایڈ کرنے, سبٹریکٹ کرنے, ملٹیپلائی کرنے, ڈیوائڈ کرنے میں جو ہم نارمل لائف میں ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, ڈوئنگ کے اصولوں کی پیروی کرتے ہیں, انہی طریقوں کے مطابق ہم اسکیلرز کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور سبٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. ایگزامپلس کیا ہیں جی اسکیلرز کی؟ ماس ہے, ڈسٹینس ہے, والیوم ہے, ڈینسٹی ہے, ٹائم ہے, اسپیڈ ہے, ٹمپریچر ہے, انرجی ہے, ورک ہے, پوٹینشیل ہے, انٹروپی ہے, چارج ہے. یہ ساری کی ساری ایگزامپلس کس کی ہیں؟ یہ ساری کی ساری ایگزامپلس کس کی ہیں؟ اسکیلر کوانٹیٹیز کی ہیں. اس کے بعد جناب کیا ہے؟ ویکٹرز. سو ویکٹرز جناب کیا ہے؟ فزیکل کوانٹیٹیز which can be completely specified by using two things. ایک ان کا میگنیچیوڈ ہوگا, دوسرا ان کی ڈائریکشن ہوگی. تو یہی لکھا ہوا ہے نمبر ود اپروپریٹ یونٹ, جو کہ میگنیچیوڈ ہے, جو کہ کیا which represents the magnitude of the quantity. اور دوسرا کیا ہے؟ specific direction are called vectors. Special laws are employed for their mutual operations. اس کا کیا مطلب ہے کہ ویکٹرز کو جمع کرنے, ٹھیک ہے, تفریق کرنے, ملٹیپلائی کرنے کے لیے ہمیں کچھ اسپیشل لاز یوز کرنے پڑتے ہیں. عام ایڈیشن نہیں ہوتی ویکٹرز میں, عام سبٹریکشن نہیں ہوتی, عام ملٹیپلیکیشن نہیں ہوتی. ویکٹرز کی ملٹیپلیکیشن بھی دو طرح کی ہے, ایک اسکیلر پروڈکٹ ہے, ایک ویکٹر پروڈکٹ ہے. ایک کو ڈاٹ پروڈکٹ کہتے ہیں, ایک کو کراس پروڈکٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ویکٹرز کو ایڈ کرنے کے لیے ہم جو یوزول میتھمیٹیکل لاز ہیں ہم انہیں یوز نہیں کرتے, ہم ویکٹر الجبرا یوز کرتے ہیں. ویکٹرز کو ایڈ کرنے کے لیے ویکٹرز کا الگ سے ایک الجبرا موجود ہے. سمجھ آ گیا نہیں آیا جناب؟ ایگزامپلز ہیں ویکٹرز کی, ڈسپلیسمنٹ ہے, فورس ہے, ویلاسٹی ہے, ایکسلریشن ہے, مومنٹم ہے, اینڈ مینی مور ایگزامپلز اور بھی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن فی الحال میں نے کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے لکھ دی, ٹھیک ہے جی. کچھ مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں اسکیلرز کے بارے میں جو آپ کی بک پہ ریٹن ہے تو وہ بھی میں نے یہاں پہ اس کا نچوڑ نکال کر میں نے آپ کو بتا دیا. بٹ آن یور بک کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لیں. ان فزکس وی کم اکراس ویریس کوانٹیٹیز. فزکس میں ہمیں بہت ساری کوانٹیٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, such as mass, length, volume, density, speed and force. We divide them into scalars and vector. یہی بات ہوئی ہے پیچھے بھی. So scalars کیا ہیں؟ physical quantities which can be completely described by its magnitude. Physical quantity which can be completely described by its, دوبارہ بول رہا ہوں, a physical quantity which can be completely described by its magnitude is called scalar. The magnitude of a quantity means magnitude یعنی مقدار جو ہے اب ایک کوانٹٹی, ایک طبی مقدار کی کا جو میگنیچیوڈ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مینس اٹس نیومیریکل ویلیو, اس کی عددی قیمت, اس کی عددی اعداد کہتے ہیں نمبرز کو, ود این اپروپریٹ یونٹ. لیکن ساتھ اس کے کیا لگا ہوگا؟ ایک 2 میٹر ہے نا, 2 کیا ہے؟ نیومیریکل ویلیو, اور میٹر کیا ہے؟ یونٹ. تو یہ دونوں کو ملا کے میگنیچیوڈ بنتا ہے, ٹھیک ہے. such as 2.5 kg, 40 seconds, 1.8 meter, etc. Examples of scalar are, یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, ماس ہے, لینس ہے, ٹائم ہے, اسپیڈ ہے, والیوم ہے, ورک ہے, انرجی ہے, بہت ساری اور چیزیں. کلیئر ہے؟ بک کے اوپر جو ڈیفینیشن آپ کو اسکیلرز کی گیون ہے وہ یہ ہے, a scalar quantity is described completely by magnitude only. لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا پراپر وے میں ڈیفائن کیا. یہ کہتے ہیں کہ those physical quantities which have magnitude only are called scalars. آپ کو یہ پسند, آپ یہ کر لیں, اوکے. جب ویکٹرز کے بارے میں بک کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل میں جو لکھا ہوا وہ بھی دیکھ لیں آپ لوگ. نچوڑ تو میں نے آپ کو جسے کہتے ہیں ایک سرسری سا جائزہ جو اس کے اندر سے میں یاد رکھنا وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اب جناب a vector can be described completely by magnitude along with its direction. along with کا مطلب ساتھ ساتھ its direction, اس کی سمت کے. تو a vector can be described, a vector کو بیان کیا جا سکتا ہے by magnitude along with its direction. examples of vectors are velocity ہے, displacement ہے, force ہے, momentum ہے, torque ہے, وہی بات. so it would be meaningless. اب ذرا بات سمجھنے کی ہے. it would be یہ ہوگا meaningless, بے معنی, to describe vector کہ ہم vector کو بیان کریں without direction, بغیر کسی سمت کے. اگر ہم ڈائریکشن مینشن نہیں کرتے, پوزیشن بتاتے ہیں کسی چیز کی اور اس میں ڈائریکشن نہیں بتاتے تو کیا پوزیشن ڈسکرائب ہو جائے گی؟ بات بے معنی ہوگی. سمجھ آیا نہیں ہے؟
इट वुड बी मीनिंगलेस, ये बात बेमानी होगी, ये लफ्ज़ बात होगी टू डिस्क्राइब वेक्टर्स या वेक्टर्स को लिखें विदाउट डायरेक्शंस, बगैर सिम्त होंगे. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, आप बता दें कीमिल चौक से 25 मीटर के फासले पे मेरी शॉप है. बंदा पूछेगा भाई किस सिम्त में, डायरेक्शन भी तो मेंशन करो. क्लियर हुआ? तो डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इज इनसफिशिएंट, ये नाकाफी है. इनसफिशिएंट का मतलब क्या? नाकाफी है टू लोकेट दैट प्लेस, उस प्लेस को ढूंढने के लिए. लोकेट करना, ढूंढना, पता लगाना. सो द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस, उस मुकाम की जो सिमत है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, हवाले के मुकाम से, इज आल्सो नेसेसरी, वो जरूरी है, टू वो लाजिम है टू लोकेट इट, उसको ढूंढने के लिए, उसका पता लगाने के लिए. ए वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर बयान होती है किससे? मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से. अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो फिर भी बात नहीं बनती, सिर्फ डायरेक्शन बता दो फिर भी बात नहीं बनती. कंसीडर ए टेबल एज शोन इन द फिगर 2.13a. एक टेबल पे गौर कीजिए जैसा कि आपको शक्ल नंबर 2.3a में नजर आ रहा है. दोनों फोर्सेस F1 और F2 एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, तो टेबल मूव करेगा नहीं करेगा? बोलिए भाई. ठीक है. सो जनाब देखिए दूसरी सिचुएशन बी को, एक फोर्स F1 राइट साइड पे लग रही है, F2 लेफ्ट साइड पे लग रही है. तो जनाब यानी कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो टेबल मूव करेगा? नहीं करेगा. समझ आया नहीं है? तो these two situations are totally entirely different from each other, because in the first situation the direction of both forces is same, but in the second situation the direction of the both forces is not same. So the effect will be totally entirely different. In the first case the table will move, but in the second table the table will, but in the second case the table will not move. But in the second case the table will not move. The effect of these two forces will be zero. Problem. So consider a table as shown in the figure number 2.13. Here two forces F1 and F2 are acting on it. Does it make any difference if the two forces act in the opposite direction, such as indicated in the figure number 2.13b? Yes, it will make a very big difference. कुछ बात समझ आई? So certainly, यकीनन, the two situations differ from each other. दोनों सिचुएशन एक दूसरे से क्या है? अच्छा जी. Certainly, यकीनन, the two situations differ from each other. They differ due to the direction of forces. वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. किसकी वजह से? डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस की वजह से, क्योंकि डायरेक्शन दोनों केसेस में फोर्सेस की सेम नहीं है. प्रॉब्लम है किसी को? So they differ due to the direction of forces acting on the table. Thus the description of a force would be incomplete. Thus लिहाजा the description जो बयान है of a force या कुव्वत का would be incomplete, वो नामुकम्मल होगा if its direction, अगर उसकी सिमत is not given, वो आपको नहीं दी गई. Similarly, इसी तरह when we say, जब हम कहते हैं we are walking at the rate of 3 kilometers per hour, जब हम कहते हैं हम 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं towards north, किसकी सिमत में? नॉर्थ की सिमत में, शुमाल की सिमत में, then we are talking about a vector. फिर हम एक वेक्टर की बात कर रहे हैं जो कि वेलोसिटी है. प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? सो जनाब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर के इजहार के, या वेक्टर का इजहार, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर को जाहिर किस तरह किया जाता है, एक वेक्टर को लिखा कैसे जाता है. There are two methods to represent a vector. एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, जाहिर करने के दो तरीके हैं. एक को सिंबॉलिकल यानी अलामती तरीका कहा करते हैं. ठीक है, सिंबॉलिकल मेथड कहते हैं अलामती तरीका, अलामत के जरिए से, सिंबल्स के जरिए से, अलामात के जरिए से. दूसरा ग्राफिकल मेथड. ठीक है, इसके अंदर हम लोग ड्राइंग करेंगे. समझ आनी है? ग्राफ बनाएंगे और वेक्टर्स को ड्रॉ करके वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइंस. क्लियर हुआ? सिंबॉलिकल मेथड की जनाब वाली डेफिनेशन क्या? द मेथड इन विच ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल. एक मेथड जिसके अंदर एक वेक्टर को जाहिर किया जाता है किसके जरिए से? इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल, एक अलामत के जरिए से. इज कॉल्ड द सिंबॉलिकल मेथड. अब उसकी ये डिटेल्स है. बच्चे जब भी हम लोग किसी बुक पे राइट करते हैं वेक्टर को, तो हम बोल्ड फेस लेटर्स, कौन से लेटर्स?
बोल्ड कहते हैं मोटे गहरे, फेस कहते हैं किसको, चेहरे को। बोल्ड फेस लेटर्स, ये बोल्ड लेटर्स आर यूज्ड, बोल्ड लेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं तो रिप्रेजेंट जाहिर करने के लिए वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी को। जैसा कि आपको कभी भी फिजिक्स की बुक के ऊपर इस तरह मोटे अल्फाज लिखे हुए नजर आए, ठीक है, ये लाइट फेस लेटर्स हैं, ये बोल्ड फेस लेटर्स हैं, तो इनके जरिए से हम वेक्टर्स को लिखते हैं। और अगर आप हैंड राइटिंग कर रहे हैं किससे, तो हैंड राइटिंग से बोल्ड फेस लेटर बनाना थोड़ा मुश्किल काम है और वक्त तलब काम है, इसमें आपको थोड़ा वक्त सर्च करना पड़ेगा मोटा करने के लिए उसे। तो फिर हम क्या करते हैं, हम लाइट फेस लेटर पे एक एरो हेड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, तो ये लाइट फेस लेटर विद एन एरो ओवर इट, एक लाइट फेस लेटर है, बोल्ड नहीं है, लाइट लेटर है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने क्या बना दिया, एक तीर का निशान बना दिया। नजर आ रहा है सबको? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है। मसला किसी को, तो दीज आर द वेज टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग में आप लाइट फेस लेटर पे एक एरो डाल दें, बस वो वेक्टर को शो करेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के। देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट द वेक्टर बाय सिंबल्स। इफ यू आर टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर तो फिर आप क्या करें, जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो फिर आप बोल्ड फेस लेटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां से बोल्ड करना बड़ा आसान काम है। कंट्रोल बी दबाओ, लेटर को सिलेक्ट करके बोल्ड फेस लेटर आ जाएगा। समझ आया नहीं है? लेकिन when you are writing with the pen on the paper, then it is really very time consuming work. It is really very time consuming work to make the bold face letter. So therefore, write a light face letter and draw an arrow over it. उससे भी क्या होगा, एक वेक्टर आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? ग्राफिकल मेथड जनाब, इसमें क्या होता है, डेफिनेशन ये है, ए मेथड इन विच ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट। एक मेथड, एक तरीकाकार जिसके अंदर एक वेक्टर को हम लोग जाहिर करते हैं किसके जरिए से, एक लाइन सेगमेंट के जरिए से। किसके जरिए से, एक लाइन सेगमेंट के जरिए से। ए मेथड, एक तरीकाकार इन विच, जिसमें ए वेक्टर, एक वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, उसको जाहिर किया जाता है बाय ए लाइन सेगमेंट। एक ये देख रहे हैं लाइन, एक लाइन सेगमेंट से, एक लाइन के टुकड़े से, ठीक है। समझ आया नहीं है? सेगमेंट कहते हैं टुकड़े को, ये पूरी लाइन है, इसके दोनों सिरों पे क्या होते हैं, एरोज होते हैं, तो हम दरमियान से एक टुकड़ा काट लें, इसे कहते हैं सेगमेंट, टुकड़ा, और इसकी लेंथ क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो ये मेथड इन विच ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। किसके साथ, लाइन सेगमेंट होगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा, एक एरो हेड होगा एट इट्स वन एंड, उसके एक सिरे पर। देख रहे हो, एक सिरे पे एरो हेड है और दूसरे सिरे पे नहीं है। जिसपे एरो हेड होता है हम उसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, और जिसपे नहीं होता हम उसको टेल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल का मतलब दुम होती है, हेड का मतलब सर होता है, ठीक है। तो फिर सुन ले, मेथड इन विच ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड एट इट्स वन एंड, एट इट्स वन एंड, उसके एक सिरे पे एरो हेड होगा, इसका ग्राफिकल मेथड, हम उसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन क्या होती है, ए लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड शोइंग द डायरेक्शन। एक लाइन सेगमेंट जिसके साथ क्या होता है, एक एरो हेड होता है, जिसके एक सिरे पे क्या होता है, एक एरो हेड होता है। ए लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड शोइंग द डायरेक्शन, जो क्या कर रही होती है, डायरेक्शन को भी शो करती है एंड मैग्नीट्यूड, और मिकदार को भी शो करती है। आप वेक्टर की दोनों चीजों को शो करती है। इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर। हम उसको वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन कहते हैं। मेरी बात समझ आई नहीं आई? एक लाइन सेगमेंट जिसके साथ एक एरो हेड होगा, दो काम करेगा, वेक्टर की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। तो याद रखें, लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर, क्योंकि वो लाइन हम यूज करते हैं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए। पार्ट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर। अब जो वेक्टर को जाहिर करने के लिए हम लोग लाइन यूज करते हैं, एरो हेड वाली लाइन हम यूज करते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? तो देयर आर 3 parts of the representative line of vector. रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पहले हिस्से को हम क्या कहते हैं? हेड, ठीक है। ये हेड क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर विच शोज इट्स डायरेक्शन, जो उसकी डायरेक्शन को शो करता है, इज कॉल्ड इट्स हेड।
हेड का काम डायरेक्शन को शो करना होता है, ठीक है जनाब। टेल दूसरा पार्ट है, दैट पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर विच शोज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जो उसके स्टार्टिंग पॉइंट को जाहिर करता है, कॉल्ड इट्स टेल, वो उसकी टेल होती है। फिर तीसरा पार्ट है लेंथ, लंबाई। रिप्रेजेंटेटिव लाइन की कोई लंबाई भी तो होगी ना, तो द लेंथ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल, एक खास पैमाने के मुताबिक जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर की लेंथ होती है, शोज, वो हमें बताती है, वो हमें दिखाती है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसके मिकदार। अब जरा यहां देखें, ये है जी रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर, ठीक है जी। अब इसके पार्ट्स को देखें, ये क्या है जी, इसकी टेल है, ये क्या जी, इसका हेड है, समझ आ गया। और जनाब ये जो लेंथ है इसकी, ठीक है, समझ आया नहीं है, ये लेंथ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर है, और इसका काम वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना होता है हमें, समझ आ गया। इसका काम डायरेक्शन बताना, इसका काम स्टार्टिंग पॉइंट बताना, और ये जो लेंथ होती है रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर की अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल, ये एम नहीं ड्रॉ करते, इसके पीछे एक क्या, एक थ्योरी जो है वो अमल कार फरमा है, या इसके पीछे एक थ्योरी जो है वो मौजूद है, जिसके जरिए से, या एक फार्मूला मौजूद होता है जिसके जरिए से हम लोग रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर की लेंथ को स्पेसिफाई करते हैं और उससे मैग्नीट्यूड निकालते हैं और मैग्नीट्यूड को इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जनाब। टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को ग्राफिकली जाहिर करने के लिए कौन कौन से आलात या चीजें आपको चाहिए, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।